تھوڑی دیر کے لیے میری طرف کر لیں اور اس کے بعد اچھی اچھی آوازیں آپ کے پاس انشاءاللہ آئیں گی، انہیں آپ سماعت کریں گے، میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ معزز سامعین، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ آپ لوگوں نے درگاہ کی سرزمین پر مختلف مقامات پر ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور یہ خوبصورت جو انتظام آپ دیکھ رہے ہیں انجمن فیضان سنہ کے تحت ایک مسلسل طریقے سے عظیم الشان ہادی عالم کے نام سے مشاعرے کی تشکیل کی جاتی ہے، اور آپ تمامی حضرات مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے مالا مال ہیں۔ لہذا آپ تمامی حضرات بہت بہت لائق مبارکباد ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ معزز سامعین، کچھ باتیں میں لے کر آیا ہوں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے تاج کا طالب یہ بند ہے آزاد۔ معزز سامعین، بس انہیں کچھ جذبات کے ساتھ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جہاں تک نعت کی بات ہے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ سرمایہ جاہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاہیں شہ ابرار کی باتیں، جس درجہ سکون دیتی ہیں مختار کی باتیں، سرمایہ جاہیں شہ ابرار کی باتیں، جس درجہ سکون دیتی ہیں مختار کی باتیں، اور دل چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، کونین میں ہوتے ہیں کونین میں ہوتی رہیں سردار کی باتیں، کونین میں ہوتی رہیں سردار کی باتیں۔ تھوڑی آواز مجھے محنت کم لگ رہی ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، میری تکلیف کا احساس آپ تمامی لوگوں کو ہے۔ الحمدللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچنے کی۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ ذکر کیوں مناتے ہیں، یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1430 سال قبل ایک چھوٹا سا بچہ حضرت آمنہ کی گود میں پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ آپ کو آئے ہوئے 1430 سال گزر گئے، لیکن جب جب ربیع الاول آتا ہے تب تب بہاریں آتی ہیں، جب جب یہ تاریخ آتی ہے فضاؤں میں ایک چاشنی محسوس کی جاتی ہے، جب جب یہ وقت آتا ہے اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آج ہی جلوہ گر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، کیوں لگتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ کو جشن منانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے مصطفیٰ تو 1400 سال پہلے آئے تھے، آج بھی وہ تاریخ آتی ہے تو آپ جشن مناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں۔ میں نے کہا سنو سنو، ہم چراغا اس لیے کرتے ہیں، جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سب کے آقا آئے تو 1400 سال پہلے تھے، لیکن جب جب ان کی ولادت کی تاریخ آتی ہے آج بھی آسمان سے رحمتیں ویسے ہی نازل آج بھی آسمان سے رحمتیں ویسے ہی نازل ہوتی ہیں۔ کیسے؟ دلیل سنو، یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، یہ دلیل سنو، آپ ذرا غور کریں۔ قرآن آج سے 1400 سال برس پہلے نازل ہوا تھا، کس رات میں نازل ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ آج بھی لیلۃ القدر آیا کرتی ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آج بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو گناہوں کو بخشا جاتا ہے، آج بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، آج بھی لیلۃ القدر آیا کرتی ہے تو دوستو گناہوں کا پروانہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو ذرا غور کرو، لیلۃ القدر آئے
تو لوگ بخشے جائیں، لیلۃ القدر آئے تو قرآن کا ثواب آج بھی زیادہ ملے۔ تو ایک لیلۃ القدر کے ہر سال آنے پر جب اس کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، تو یقیناً جس کے صدقے میں اس رات کو لیلۃ القدر بنایا گیا، جس کے صدقے میں اس رات کو یہ عظمت ملی ہے، جس کے صدقے میں اس رات کو یہ فضیلت ملی ہے، پورا یقین ہے کہ جب یہ رات ہر سال عظیم ہو سکتی ہے تو یقیناً 12 ربیع الاول مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے وقت یقیناً عظیم ہے اور قیامت تک عظیم رہے۔ لہذا اس لیے ہم ہر سال خوشی مناتے ہیں، ہر سال بہاریں آسمان سے اترتی ہیں۔ معزز سامعین، اسی لیے جب یہ رات آتی ہے، جب یہ وقت آتا ہے، ہم خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، لہذا میں اپنے دل کی بات یہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ رات کی تنہائی میں اٹھ کر ولادت مصطفیٰ کے وقت درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، دوستو اس وقت درود پڑھنے کی جو چاشنی ملتی ہے وہ پورے سال کسی وقت نہیں ملا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ آپ اس وقت سلام پڑھیں، اس وقت درود پڑھیں جس وقت مصطفیٰ جان رحمت اس زمین پر تشریف لائے تھے۔ اس وقت سلام پڑھنے میں جو چاشنی ملتی ہے، اس وقت سلام پڑھنے میں جو ایک کیفیت، وجدانی کیفیت تاری ہوا کرتی ہے، آپ پورے سال سلام پڑھتے رہیں، وہ وجدانی کیفیت محسوس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی جب یہ وقت سعید آتا ہے تو آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ لہذا اسی لیے جب یہ تاریخ آتی ہے، ہم اپنی گلیاں سجاتے ہیں، اپنے کوچے سجاتے ہیں، اپنے مکانات سجایا کرتے ہیں، اپنی دل کی دنیا آباد کیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے محفلوں کا انعقاد کر کے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، میں کچھ عرض کروں اس سے قبل میں چاہتا ہوں سارے لوگ ایک بار پورے خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر دل میں یہ تصور رکھ کر کہ ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے آقا بنفس نفیس سن رہے ہیں، ایک مرتبہ پوری لو لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، کسی شاعر نے جس کو پوری کائنات فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے، جب یہ بندہ عشق مصطفیٰ میں مچلتا ہے تو یوں قلم کو حرکت دیتا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ بلند آواز سے بول دے مرتبہ سبحان اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جن کے قدموں کے دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا سبحان اللہ، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا معزز سامعین، آگے آپ لکھتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں جتنی فضیلتیں ہو سکتی تھی
جتنی بہاریں ہو سکتی تھی، جتنی عظمتیں ہو سکتی تھی، ان عظمتوں کو یکجا کیا گیا۔ وہ عظمتیں علمی عظمتیں ہوں، وہ عظمتیں خاندانی عظمتیں ہوں، وہ عظمتیں دنیاوی عظمتیں ہوں، وہ عظمتیں اخروی عظمتیں ہوں، وہ شان و شوکت حسن کی شان و شوکت ہو، وہ شان و شوکت بیان کی شان و شوکت ہو۔ المختصر یہ ہے کہ تمام فضیلتوں کو یکجا کر کے اگر کسی کو شکل دی ہے تو وہ ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، سب سے خوبصورت اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، سب سے بڑا عالم اپنے حبیب کو بنایا، سب سے زیادہ رحمت للعالمین اپنے حبیب کو بنایا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا دروازہ اپنے حبیب پر بند فرما دیا۔ جس دن 12 ربیع الاول کو میرے آقا تشریف لے آئے، رحمتوں کا دروازہ بند ہو گیا، عظمتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کی جانب سے کسی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، آپ شاید حیرت میں ہوں، رحمتیں تو آج بھی اترتی ہیں، برکتیں تو آج بھی اترتی ہیں، فضیلتوں کا نزول تو آج بھی ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے رحمتیں آج بھی نازل ہوتی ہیں، کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی قرآن کی تلاوت کی شکل میں۔ رحمتیں آج بھی نازل ہوتی ہیں، کبھی اولاد کی شکل میں تو کبھی جائیداد کی شکل میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر رحمتوں کا دروازہ بند کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے دنیا والوں سن لو، آدم سے لے کر میرے محبوب تک جتنی نعمتیں آئی ہیں، میں نے ساری نعمتوں کو یکجا کر کے اپنے حبیب کے ذریعے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب میرے حبیب سے بڑھ کر کوئی رحمت اور کوئی نعمت کوئی رحمت اور کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں آئی۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ اللہ نعت شریف سننے کے موڈ میں ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ معزز سامعین، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بنایا ہے کیسے بنایا ہے۔ جتنی نعمتیں بنائیں ان ساری نعمتوں کو منحصر کر دیا اپنے محبوب تک کہ اے محبوب، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، میں نے تمہارے اندر یکجا کر دی ہیں۔ اے میرے محبوب، میں نے سب سے پہلے تمہیں نوری لبادہ اڑایا ہے تاکہ تم سب سے پہلے قرار دو۔ میں نے تمہیں بشری جامع میں سب سے بعد میں بھیجا ہے تاکہ خاتم الرسل تم رہو۔ اے محبوب، تمام نعمتوں کا انحصار تم پر کر دیا ہے۔ اگر کائنات کو وجود دیا تو تمہاری ذات سے دیا، اور اس کائنات کو تمام کیا ہے تمہاری ذات۔ اللہ نے اس کائنات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور صاحب کے سجادہ کی آمد ہو چکی ہے۔ صاحب کے سجادہ، نعرے وہ مقدس آستانہ جس سے ہم تمامی حضرات وابستہ ہیں اور اپنی ڈھیر ساری آرزوئیں اور تمنائیں لے کر جس کی چھتر و چھایا میں شب و روز گزارا کرتے ہیں، اسی آستانے کے متولی جن کے نام سے، جن کی شخصیت کے ہم بخوبی واقف ہیں، وہ عظیم ہستی اب ہمارے سامنے ہے۔ آپ تمامی حضرات ان چہروں کی زیارت فرمائیں اور اس خاکسار کی گفتگو بھی سنتے رہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا تو حضرت موجود تھے، حضرت کی نگرانی میں، اور حضرت کے سامنے مجھے خطاب کرنے کا، یہ خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آج بھی میں اس سعادت پر خوش ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی نگرانی میں اور آپ کی موجودگی میں مجھ سے خدمت لینے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ آئیے کچھ مانس کرو، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنی اس کے پاس رحمتیں تھیں، بات سمجھ میں بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنی رحمتیں، کیونکہ اب یہ محال ہے کہ اب کوئی دوسرا محمد بنایا جائے۔ کائنات دوسری بن سکتی ہے، جنت و دوزخ دوسری وجود میں آ سکتی ہے، لیکن دوسرا محمد نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا جس طریقے سے پوری کائنات کا خدا ایک ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات کے لیے ذات جس کو رحمت للعالمین بنایا گیا، وہ ذات بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی ذات ہے، کوئی دوسرا محمد نہیں بن سکتا۔ یوں سنے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جس کھانچے میں اتارا تھا، جب محبوب بن گیا تو اس کھانچے کو توڑ دیا گیا کہ اب کوئی دوسرا محمد نہیں۔ جس قلم سے میرے محبوب کی تصویر کو رنگ دیا گیا تھا، جس قلم سے میرے محبوب کی تصویر کو اتارا گیا، اس قلم کو توڑ دیا گیا کہ اب کائنات میں دوسرا محمد نہیں آئے گا، کائنات میں دوسرا محمد نہیں آئے گا، بس ایک محمد ہے پوری کائنات کے لیے اور ایک خدا ہے پوری کائنات۔ معزز سامعین، بس اسی محمد عربی کے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے حسین بھی بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے، اتنا خوبصورت بنایا کہ کائنات کی بہاریں میرے آقا کو آ کے بوسہ دیا کرتی ہیں۔ پوری کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چپٹ کر اپنے آپ کو روشن و منور کیا کرتی ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے بنایا، اتنا حسین بچہ کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے ہیں، لیکن حسن میرے مصطفیٰ کے صدقے میں انہیں دیا گیا ہے۔ لہذا کوئی اتنا حسین نہیں، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، کوئی اتنا بڑا زاہد نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے اس محبوب کو بنایا، اسی امت کے ایک فرد کو لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ذات گرامی ہے جو محمد عربی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے محبوب کی جو ذات گرامی ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ایک اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی شخصیت کا نام ہے محمد عربی کہ پوری کائنات کو اس محمد عربی کی پیروی کے لیے بنایا گیا ہے دوستو۔ پوری کائنات کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی بھی زبان جانتا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن اس پر اب محمد عربی کی پیروی ضروری ہے دوستو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اپنے محبوب میں جمع فرماتی ہیں۔ جمع کیسے فرمائی یہ بھی دیکھیں۔ آپ میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، کہیں ایسا بھی ہے کہ میرے آقا کی زندگی بادشاہوں والی زندگی ہے، کہیں ایسا بھی ہے کہ میرے آقا کی زندگی فقیروں والی زندگی ہے، کہیں ایسا بھی ہے کہ میرے آقا کو در سے نکالا جا رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کہ میرے آقا کو شریعت کی تعلیم میں محفوظ کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کسی محمد عربی پر طائف کے بازار میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا بھی ہے کسی محمد عربی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کسی محمد عربی کا استقبال مدینے میں کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کسی محمد عربی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کسی محمد عربی کی شان کو بیان کے لیے کبھی میدان بدر کا بستر لگایا گیا ہے، کبھی میدان احد کا بستر لگایا گیا ہے، کبھی میدان حنین کا بستر لگایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب، میں تمہاری ذات کو پوری کائنات کے لیے ایک مکمل نمونہ بنانا چاہتا ہوں، مکمل نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ اے محبوب، میں نے تمہیں مکہ شہر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ شہری لوگ بھی جان لیں، میں نے مدینہ دیہات میں اس لیے بھیجا تاکہ دیہاتی بھی جان لیں کہ یہ محبوب صرف شہر والوں کے لیے محبوب نہیں ہے، یہ دیہات والوں کے لیے بھی رحمت سے زیادہ ہے۔ تو ہم اپنے محبوب کی، اپنے آقا کی زندگی کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں۔
میرے آقا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اگر اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ یتیم بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ یتیمی کا درد دیا گیا میرے آقا کو، تاکہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی یتیم آئے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یتیمی کا درد کیا ہوا کرتا ہے، اور یتیم در یتیم بنایا۔ میرے آقا کہ والد کا انتقال پہلے ہو گیا، اور جب عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو پھر والدہ کا سایہ بھی چلا گیا۔ یتیم در یتیم بنایا مصطفیٰ جان رحمت کو، تاکہ کوئی ایسا انسان آئے جس کے ماں باپ نہ ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے تو اسے بھی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے اسے بھی اپنے سینے سے لگا گئے۔ کالا اگر بلال آئے اسے بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اگر کوئی گورا آئے اسے بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اگر مکے کا سب سے رئیس انسان جس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے وہ آئے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیں، اور مکے کا سب سے غریب انسان دوستو اگر مصطفیٰ علیہ رحمت کی بارگاہ میں آ جائے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس لیے میرے آقا کو ایسی زندگی دی گئی، اے میرے محبوب تم امیرانہ زندگی بھی گزارو، تم غریبی زندگی بھی گزارو، تم مکے کی زندگی بھی گزار لو، تم مدینے کی زندگی بھی گزار لو، تاکہ جب میرے بندے اس دنیا میں آئیں، تمہاری امت اس دنیا میں آئے تو تمہاری امت میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری امت میں امیر بھی ہوں گے، تمہاری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو تارک دنیا ہوں گے، تمہاری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو اچھے لباس پہننے کے خواہش مند ہوں گے، تمہاری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ ہمارا استقبال کیا جائے، تمہاری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ یا رسول اللہ تمہاری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے۔ اے میرے محبوب میں نے تمہیں مکے میں پیدا کیا، تمہیں یتیم پیدا کیا، اس کے بعد مکے میں رہنے کے بعد 13 سالہ زندگی آپ نے ایسی گزاری ہے کہ آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی ہیں، آپ کو مارا گیا ہے، آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی ہے، تاکہ اس امت میں جب کوئی غریب میرے آقا کی زندگی میں اپنی زندگی کو تلاش کرنا چاہے تو اسے پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی زندگی غریبانہ زندگی بھی ہے اور اسے تسکین مل جائے۔ جب کوئی شخص ایسا آئے جسے اپنے گھر سے نکالا جائے، اپنے گھر سے نکالا جائے اور اس چیز کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میں تلاش کرے تو اسے یہ بھی مل جائے کہ میرے آقا کو آپ کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ جب آپ کو حقانیت کی بنیاد پر کبھی 3 سال کی سزا دے دی جائے تو آپ گھبرانا نہیں بلکہ یہ سوچ لینا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو حق کا پرچم بلند کیا تھا تو آپ کو بھی پورے خاندان کے ساتھ، پورے قوم قبیلے کے ساتھ 3 سال کے لیے شعبے میں ڈالے تھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے آقا کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی غریب رہ کر یہ نہ سوچے ارے ہم تو غریب ہیں، ارے وہ مصطفیٰ کی زندگی پڑھ لے، میرے آقا نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے ایک ہفتہ ہو جاتا تھا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ جو مختار کل ہے اگر وہ اشارہ کر دے تو پورا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے، اگر وہ ٹھوکر مارتا ہے تو چشمہ جاری ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ اپنا لعاب کسی گلاس میں ڈال دے تو پوری کائنات اس گلاس سے سیراب ہو سکتی ہے۔ اتنا عظیم رسول غریب والی زندگی گزار رہا ہے تاکہ جب میرا کوئی امتی غریب رہے، میرے امتی کو کھانا میسر نہ ہو، میرا امتی غریب رہے، میرے امتی کو لباس میسر نہ ہو تو میرا امتی مکے کی زندگی کو پڑھ لے اور سکون کر لے کہ جو سب سے عظیم انسان ہے، جو سب سے حسین انسان ہے، جو مختار کل ہے، اس نے بھی 13 سالہ زندگی غربت کی گزاری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو غریبوں کے لیے بھی میرے آقا نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ غریبوں کو اس بات پر حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غربت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور سمجھ جائے، لیکن اس غربت میں شکر ہونا چاہیے، اس غربت کے اندر قناعت ہونی چاہیے، اس غربت میں تصور مصطفیٰ ہونا چاہیے، تو وہ غربت بھی انسان کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول کا اگر ہمیں غریب بنایا تو کوئی بات نہیں، جو سب سے عظیم انسان ہے اس کے گھر بھی چولہا نہیں جلا ہے۔ ہم سوچ لیں جب ہمارے آقا کے گھر نہیں چولہا جلا
کئی کئی دن چولہا نہیں جلا. اگر ایک دن ہمارے گھر چولہا نہ جلے تو ہمیں لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, چوری کرنے پر آمادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے گھر چولہا نہ جلا تو کیا ہوا؟ وہ مختار کل ہے, اس کے پاس تحفے بھی آتے تھے, اس کے پاس صدقہ بھی آتا تھا, بھوکا تو رہتا تھا لیکن کبھی صدقہ نہیں کھایا. لہٰذا آج اگر ہمارے گھروں میں چولہا نہ جلے کوئی بات نہیں, لیکن پڑوسی کے گھر میں ہمیں چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج سمجھ میں آئی؟ آج یہ غربت کیا نہیں کراتی ہے, یہ غربت کیا نہیں کراتی. یہ غربت ہی تو ہے جو ہمیں باہر, یہ پیٹ کی آگ ہی تو ہے جو ہمیں گھر سے باہر لے جایا کرتی ہے. یہ غربت ہی تو ہے جو ہمیں مزدور کرنے پر مجبوری کیا کرتی ہے. یہ غربت ہی تو ہے جو چوری کرنے پر آمادہ کیا کرتی ہے. معزز سامعین, ایک غریب امتی اگر وہ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لے گا, قسم خدا کی وہ کبھی چوری نہیں کرے گا, وہ خودداری زندگی گزارے گا. معزز سامعین, لہٰذا ہمیں اپنے آقا کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے. معزز سامعین, کیسی زندگی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے. حبیب, تمہارے اندر میں نے ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. اگر کوئی غریب آئے وہ بھی تمہاری زندگی پڑھ کے اپنی غربت کو سب سے عظیم بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ معزز سامعین, تو غربت آنے پر ہمیں افسردہ ہونے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اس کا ہمیں شکر بجانا ہے. اللہ کے رسول نے کیسی زندگی گزاری جانتے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں پوری کائنات کے اندر اگر چراغ لے کے ڈھونڈا جائے تو میرے نبی سے زیادہ غریب انسان نہیں ملے گا. پوری کائنات کے اندر دور حاضر میں چراغ لے کے ڈھونڈا جائے تو نبی سے زیادہ کوئی غریب نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ جنگ آپ کو یاد ہوگی نا, جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے. جب خندق کو کھودا جا رہا تھا, پھوڑا چلایا جا رہا تھا, کڑھائی چلائی جا رہی تھی, تو ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آیا, کیونکہ جس کو جو شکایت ہوتی تھی وہ اپنے پڑوسیوں سے نہیں کہتا تھا. اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو کسی کے کان نہیں بھرتا تھا صحابی, بلکہ صحابی کو اگر شکایت ہے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اور کہا جاتا ہے یا رسول اللہ اب پھوڑا چلایا نہیں جاتا, اب طاقت جواب دے چکی ہے یا رسول اللہ, کئی دن ہو گئے ایک لقمہ اندر نہیں گیا ہے, حالت یہ ہو گئی شکم کی یا رسول اللہ. صحابی رسول نے اپنا دامن اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیں جی آپ کے غلام کا حال یہ ہے کہ ایک پتھر میرے پیٹ پر بنا ہوا ہے تاکہ پتھر کی ٹھنڈک سے میرا جسم ٹھنڈا رہے, اسے تازگی ملتی رہے. یہ کس نے کہا؟ یہ غلام نے کہا یا رسول اللہ اے آقائے دو جہاں, یہ غلام کی حالت دیکھ رہے ہیں, اب پھوڑا نہیں چلتا, اب کدال نہیں چلتی, اب گھٹا نہیں کھودا جاتا یا رسول اللہ, اب کوئی انتظام فرما دے, دعا کرتے آسمان سے فرشتے کھانا لے کر آ جائیں. اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے مصطفیٰ سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہے. اگر دعا کرتے فوراً آسمان سے کھانا آتا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے دعا نہ فرمائی. میرے آقا نے کہا اے میرے جان نثاروں سنو, اے میرے غلاموں سنو, اے مجھ پر جان نچھاور کرنے والوں سنو. اپنا دامن ہٹایا اور کہا سنو, اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہے تو اس آقا کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہیں. یہ زندگی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ چراغ لے کے ڈھونڈا جائے, اتنا غریب انسان کائنات میں نہیں ملے گا نہیں مل سکتا اتنا غریب جس کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجی ہو, جسے پورا اختیار دیا گیا ہو, لیکن وہ پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا امتی اگر بھوکا رہے تو چوری کی طرف نہ جائے, میرا امتی اگر بھوکا رہے تو کسی کی خیانت نہ کرے, میرا امتی اگر وہ بھوکا اگر وہ غریب ہے اور اس کے پاس امانتیں رکھ دی جائیں تو امانتوں میں خیانت نہ کرے. اس لیے مصطفیٰ نے ایسی زندگی گزار دی ہے کہ اگر تم غریب بھی رہو تو مصطفیٰ کو پڑھ دو اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کی. معزز سامعین, تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی. غریب اتنا بڑا کوئی غریب نہیں ہوئی کہ اب امیروں کی طرف بادشاہوں کی طرف اگر کوئی بادشاہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے. وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا اپنے 10 روزہ پروگرام میں.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بھی تاریخ تھی جب ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، لیکن 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکے پر حملہ کر دیتے ہیں، مکے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، مکے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، بادشاہ ہو تو ایسا بادشاہ ہو، وہ تمام لوگ جنہوں نے 13 سال تک آقا کو گالیاں دی، وہ لوگ جو طائف کی سرزمین پر میرے آقا پر جوتے پھینک رہے تھے، میرے آقا پر پتھر پھینک رہے تھے، وہ ابو جہل بھی ہے یہاں، ابو لہب بھی ہے یہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تمام کفار موجود ہیں۔ یہ سارے لوگ تو قتل ہو چکے تھے میدان بدر کے اندر، لیکن وہ کفار آج بھی موجود تھے زمین پر جو اللہ کے رسول کو ستایا کرتے تھے اور آنکھ کی راہوں میں کانٹے ڈالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی، اور مکے پر چڑھائی کرنے کے بعد وہ سارے لوگ جنہوں نے 13 سال کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا جو میرے آقا پر ڈھایا نہ ہو، آج میرے آقا کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، آپ کے پیچھے لشکر جنرال بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بادشاہت بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت بھی ہے، اور آپ کے ایسے ایسے جانثار ہیں۔ صحابہ خود کہتے ہیں میرے آقا نے جب انصاریوں سے یعنی انصار سے جب وعدہ لیا تھا، جب میدان بدر کے موقع پر وعدہ لیا تھا تو انصاریوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ لڑیں، جہاں جائیں وہاں ہم چلنے کو تیار ہیں، اور ہماری عقیدتوں کا نذرانہ تو یہ ہے یا رسول اللہ کہ اگر آپ حکم دے دیں تو ہم آگ کے دریا میں کودنے کو تیار ہیں۔ جس کے پیچھے اتنا ہائی فائی لشکر ہو، جس کے جانثار ایسے ہوں جو مرنے مارنے کو تیار ہوں، جس کے پاس ایسے مضبوط بہادر ہوں جو ہر ایک موت کا مجسمہ نظر آتا ہو، معزز سامعین ایسا بادشاہ پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور مجرم کیسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جائے، مجرم ایسے ہیں جن کی سزائے موت ہونی چاہیے، مجرم ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہونی چاہیے، مجرم ایسے ہیں جن کو بغیر مارے چھوڑا نہ جائے۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان دیکھیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آواز میں یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں سوچتا کیسے ہو، تم میرے بارے میں خیالات کیسے رکھتے ہو۔ تو تمام مکہ کے مجرمین نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ شفیق ابن شفیق ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے مجرمین سنو، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان دے دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان دے دیا جائے گا، جو اپنی تلوار پھینک دے گا اسے امان دے دیا جائے گا، جو صحن حرب پہ آ جائے گا اسے امان دے دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بادشاہ ہے اور اپنی بادشاہت کو صحیح طور سے چلانا چاہتا ہے، وہ بھی میرے آقا کی زندگی کو پڑھ ہے نا، وہ بھی میرے آقا کی زندگی کو پڑھ لے۔ ایک سالار ہے، ایک فوجی ہے، ایک جنرل ہے، کوئی بھی انسان ہو دنیا کے جس عہدے پر ہو وہ میرے آقا کی زندگی کو پڑھ لے، قسم خدا کی اس کا وہ عہدہ یقیناً اس عہدے کے لائق ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم کائنات بنایا، ایک ماسٹر ہے، اگر وہ صحیح استاد بننا چاہتا ہے تو میرے آقا کی زندگی کو پڑھ ہے نا۔ ایک لیڈر، ایک نیتا اگر صحیح طور سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو پڑھ لے۔ ایک مولوی صحیح طور سے اگر وہ خدمت کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو پڑھ لے۔ ایک امام صحیح طور سے امامت کرنا چاہتا ہے امام الانبیاء کی زندگی کو پڑھ لے۔ ایک غریب غربت میں زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو پڑھ لے۔ ایک شہر کا رہنے والا شہری زندگی گزارنا چاہتا ہے مکے میں پیدا ہونے والے محمد ابن عبداللہ کی زندگی کو پڑھ لے۔ ایک دیہاتی اپنی دیہاتی زندگی کو عمدہ کرنا چاہتا ہے مدینے میں ہجرت کرنے والے محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھ لے۔ پتہ یہ چلا تم جس معیار میں رہو، تم جس عہدے پر رہو، تم جہاں رہو، اگر اس کے لائق بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ آج اتنی برائیاں ہم نے ہیں کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کی سیرت کو نہیں پڑھی،
قسم خدا کی اگر ہم اپنے آقا کی سیرت کو پڑھتے تو یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا عظیم بنایا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز اس کے اندر کرتی ہے۔ تم جو تلاش کرو، تمہارے پاس ایک بی بی ہے نا، ایک بی بی ہے، حضور کی وہ زندگی پڑھو جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال نہیں ہوا۔ تمہارے پاس دو بی بی ہے نا، حضور کی وہ زندگی پڑھو جب حضرت عائشہ اور حضرت سودا آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تمہارے پاس چار بیویاں ہیں نا، تم حضور کی وہ زندگی پڑھو جب آپ کے پاس ایک بار میں 7 بیویاں موجود تھیں۔ ارے تم زندگی کے جس شعبے پر رہو، قسم خدا کی وہ شعبہ اگر عظیم بنانا چاہتے ہو اور اس شعبے کے لائق بننا چاہتے ہو، زندگی پڑھو۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں برائیاں ہوتی ہیں، ہم ایک بیوی نہیں سنبھال پاتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں بیوی رکھنا کیسے، ہم نے مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر لڑکی امیر ہے، لڑکا غریب ہے، تو وہ کیسے مینج کیسے کرے گا، ایک دوسرے کے ہم مزاج کیسے بنیں گے؟ لڑکی تو بہت امیر ہے نا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تھا تو مکے میں سب سے غریب انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ میرے آقا کے بعد جب پیغام آیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں مہر ادا کر سکتا۔ اتنا غریب انسان اور مکے کی اتنی رئیس عورت جس کا تجارتی مال دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، اتنی امیر عورت ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ کیسے مینج کیا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ ایک غریب ہے جس کے جسم پر صحیح لباس بھی نہیں، اتنا غریب انسان اتنی امیر شادی سے وہ نکاح کر رہا ہے، زندگی خوش ہے، زندگی بہتر ہے۔ آج ہمارے یہاں سماج میں اس چیز کو نہیں جب مانا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی امیر ہے، لڑکا غریب ہے، لڑکا امیر ہے، لڑکی غریب ہے، مینج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں ہے، مصطفیٰ کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کو پڑھ لیا ہوتا تو کائنات کے ہر شعبے کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکے کی عمر کم ہے، لڑکی کی عمر زیادہ ہے، اب کیسے مینج کیا جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا بھی شخص پیدا ہوا ہے جو محمد عربی سے زیادہ جوان ہو، محمد عربی سے زیادہ حسین ہو، محمد عربی سے زیادہ خوبصورت ہو؟ جب انہوں نے اپنی شادی کی ہے تو کتنی عمر دراز عورت سے کی ہے۔ میرے آقا کی عمر 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے۔ آج اگر ہماری بیوی کی عمر زیادہ ہو جائے تو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر رشتہ ماں باپ ایسا تلاش کرتے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، لڑکے کی عمر کم ہے، تو معاشرے کے اندر دوست احباب اس لڑکے کو تانے دیا کرتے ہیں کہ تیرے باپ نے کیا دیکھا ہے، تیری ماں نے کیا دیکھا ہے، تیرے لیے کیسا رشتہ تلاش کیا ہے، تیری عمر تو 20 سال کی ہے اور تیرے لیے جو بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی عمر تو 40 سال کی ہے، وہ تو دیکھنے میں ماں لگتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ نے ایسا رشتہ انتخاب کر دیا ہے تو دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی کیسے گزاریں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ 25 سال کی زندگی میں 40 سال عورت کے ساتھ کیسے زندگی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے عمر دراز عورتیں تلاش کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ماں باپ نے کبھی کبھار ایسا فیصلہ لے لیا، ورنہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئے وہ جاہل آئے، ہمارے گھر میں جو بہو آئے وہ دیکھنے میں ماں لگے۔ کوئی ماں باپ تک ایسا سوچتا ہے؟ نہیں سوچتے ماں باپ۔ لیکن اگر کبھی پھنس گئے، ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا فیصلہ لینا پڑ گیا، وہاں دیکھیں اس کے دوست احباب بھی تانے دیتے ہیں، وہ لڑکا بھی آپے سے باہر رہتا ہے۔ کاش اس لڑکے نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا ہوتا، قسم خدا کی وہ کبھی اعتراض ہے۔ تو ہم جس شعبے میں رہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ لیں، وہ شعبہ ہمارا عظیم ہو جائے گا، عظیم شعبہ ہو جائے گا۔ تو ہم کنوارے رہیں پھر بھی مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں، وہاں ہمارے لیے نجات ہے۔ ایک بیوی ہو
تب بھی مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں. 2 بیویاں ہوں تب بھی مصطفیٰ کی سیرت, 4 بیویاں ہوں تب بھی مصطفیٰ کی سیرت, اگر بیوہ سے نکاح ہو جائے تب بھی مصطفیٰ کی سیرت, کنواری سے نکاح ہو جائے تب بھی بیوہ تب بھی آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ کی بیوی کی عمر کم ہے اور بہت زیادہ کم ہے, پھر بھی مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا جائے. میرے آقا کی عمر جب تقریباً 50 سال کی ہو چکی تھی, 48 سال یا 50 سال کی ہو چکی تھی, تب آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عائشہ سے ہوا, اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی. غور کریں, اتنا عظیم نبی کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے, اتنا کریم نبی کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے, جس کے اندر ساری چیزیں جمع فرما دی اللہ نے. اگر آپ کو اللہ بہت مال و دولت دے دے, اترانے کی ضرورت نہیں, پھر بھی ہم مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لیں گے. میرے آقا جب مکے میں آئے تھے تو بہت سارا مال میرے آقا کی بارگاہ میں آتا تھا, مال کا ڈھیر لگا رہتا تھا. صحابہ کرام آتے تھے, کہتے یا رسول اللہ اسے یہ ضرورت ہے, اسے یہ ضرورت ہے. آقا کریم بغیر بے چوٹ چرا سارا مال اٹھا کر ان غربا میں تقسیم کر دیا کرتے, ان فقیروں کو دے دیا کرتے تھے, اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور قسم خدا کی آپ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں. میں بس 1-2 بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں, بہت زیادہ وقت لے لیا آپ لوگوں کا, کیونکہ بہت اچھے آواز والے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک بہت موٹی دیوار بن کر میں بیچ میں حائل ہو گیا ہوں. معزز سامعین, بہت جلدی رخصت ہونا چاہتا ہوں. معزز سامعین, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا اسے ہم اللہ کے رسول خرچ کر دیا کرتے. آج ہم دیکھیں, میں ایک جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فتنہ جس چیز سے برپا ہو رہا ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. فتنہ اس چیز سے برپا ہو رہا ہے کہ اگر ہم صرف اپنی زندگی کے لیے کماتے تو چوری نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر صرف ہم اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کماتے تو چوری نہیں کرتے. جس عہدے پر اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے اس عہدے کی اتنی سیلری ہمیں ملا کرتی ہے کہ اگر صرف ہم اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے تو ہمیں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. ہم اپنے لیے بھی مکان بنا کر جائیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی مکان بنا کر جائیں. ہم اپنے لیے بھی ذخیرہ اکٹھا کریں, اپنی اولاد کے لیے بھی ذخیرہ اکٹھا کریں. بس ہماری قوم میں بگاڑ یہی ہے, اگر ایک انسان مزدوری کر کے وہ کماتا ہے تو قسم خدا کی وہ خود بھی سیر ہو کر کھا سکتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن برائی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی چاہتے ہیں ہو جائے, اپنے بیٹوں کے لیے بھی چاہتے ہو جائے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے اتنی سمپتی اکٹھی کر دی جائے, اتنی جائیداد اکٹھی کر دی جائے, اتنا پیسہ اکٹھا کر دیا جائے کہ انہیں پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے ذہنوں میں یہ خرافات آ گئی, ہم نے چوری شروع کر دی, یہ خرافات ہمارے ذہن میں آ گئی دوستو. اسی وجہ سے ہم نے اپنا جو عہدہ دیا گیا اس عہدے میں خیانت شروع کر دی ہے. ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں, اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں. میرے آقا اس دنیا سے وصال کر کے جا رہے ہیں تو ہم ایک بیوی چھوڑ کر جاتے ہیں, میرے آقا 7 بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم جب اس دنیا سے جایا کرتے ہیں اپنی اولاد بھی چھوڑ کر جاتے ہیں, میرے آقا بھی جا رہے ہیں اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر, جب میرے آقا جس کے ہاتھ میں پوری طاقت و قوت دی گئی, پوری کائنات کا اختیار دیا گیا ہے, پوری کائنات کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, جب وہ وصال کر رہا ہے, جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جس دن آقا کا وصال ہوا تھا آپ کے ترکے میں اتنا تیل نہیں بچا تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیت کے تیل کا دوستوں توجہ چاہتا ہوں, اس قوم پر حیرت ہوتی ہے. کاش ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہوتا, کبھی چوری نہیں کرتے. مصطفیٰ جان رحمت کا جب وصال ہو رہا ہے, میرے آقا جب اس دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے مال کے حقیقی کے پاس جا رہے ہیں, حضرت عائشہ بیان کرتی کہ آپ نے جو ترکہ چھوڑا, آپ نے جو جائیداد چھوڑی, آپ نے جو سمپتی چھوڑی ہے, آپ نے اپنی جو میراث چھوڑی ہے, اس کا حال یہ تھا
اتنا تیل آپ کی ملکیت میں نہیں تھا، اتنی میراث نہیں تھی آپ کی، اتنا ترکہ نہیں تھا کہ آپ کی ملکیت کے تیل سے، آپ کی اپنی پراپرٹی کے تیل سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، شورائے اہل سنت۔ آپ دیکھ رہے شورائے کام کی آمد ہو رہی، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جاتے جان تو حال یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل نہیں ہے۔ جو پوری کائنات کو امیر بنانے آیا ہو، جو پوری کائنات کو ایک بادشاہت اور ایک کامیاب انسان کا پاٹھ پڑھانے آیا ہو، اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے اس کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں۔ آج ہم جاتے ہیں، اتنا چھوڑ کے جاتے ہیں، اتنا چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر 3 بھائی ہیں تو تینوں زندگی میں لڑتے رہیں، اتنا چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر 2 بھائی ہیں تو دونوں زندگی میں لڑتے رہیں۔ ارے لڑائی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے۔ اگر کاش اتنا کمایا ہوتا جتنا آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو جاتا تو یہ نسلوں میں لڑائیاں منتقل نہ ہوتی۔ معزز سامعین، توجہ چاہتا ہوں، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن پورے قوم کا تختہ پلٹ سکتی ہیں۔ باتیں بڑی معمولی سی لگ رہی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کو ایسے سے ایسا کر سکتی ہے دوستو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا جو اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ہمارے اسلاف کی ساری قصے کہانیاں ختم کر دی گئی اور ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ دیا گیا۔ دوستو، جو قوم اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے اور اپنے مستقبل پر دھیان رکھتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنا اور ماضی دیکھ کر مستقبل طے کرنا ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو کوئی شخص غریب نہیں رہے گا، کوئی شخص محتاج نہیں رہے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا دوستو۔ لہذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں رہے، جس عہدے پر رہے، معاشرے میں جو خدمت دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اگر سرکاری معاملہ ہے تو جس عہدے پر بھی ہے، اگر وہ غیر سرکاری ہے، مزدور ہی ہے، تو مزدوری میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے ایسے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ ہماری مزدوری بھی لاجواب بن سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کہ ہم جس شعبے میں ہیں اس شعبے کو مصطفیٰ جان رحمت تلاش رکھیں، اور جب وہ شعبہ ہمیں مصطفیٰ کی ذات میں مل جائے تو ہم اسے خوب پڑھیں، خوب پڑھیں، خوب پڑھیں اور اس پر خوب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قسم خدا کی پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ بات سمجھ میں کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ سب سے اہم ہماری تعلیم ہے دوستو۔ ایک جملہ کہہ کر ختم ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی ذات گرامی کا نام ہے، میرے آقا سے پہلے کسی نے یہ جملہ کہا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک دنیا قائم تھی، بادشاہ انصاف پر بادشاہ، روم جیسی عمارتیں موجود تھی، ایران جیسی حکومتیں موجود تھی، بڑے بڑے قابل و دانشور لوگ پیدا ہوئے، لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا طلب العلم فریضۃ علی، تعلیم سیکھنے میں یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اگر یہ پیغام کسی نے دیا ہے تو وہ ذات آدھی عالم کی ذات ہے۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہو، اور صرف قرآن کی نہیں، ایک بات بتا دوں یہاں پر، قرآن کی ابتدا بھی اقرا سے، نبوت کی ابتدا بھی اقرا سے، وحی کی ابتدا بھی اقرا سے، یعنی وحی کی ابتدا بھی پڑھائی سے، نبوت کی ابتدا بھی پڑھائی سے، رسالت کی ابتدا بھی ہو رہی ہے تو پڑھائی سے۔ ایک جملے میں یہ کہہ دیا جائے کہ کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے تو پڑھائی سے ہو رہی ہے۔ لے چلو پیچھے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم کو بنایا گیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، کیا کہا گیا؟ ہے کوئی جو ان کی طرح علم رکھتا ہو؟ تو پتہ چلا کائنات کی ابتدا پڑھائی سے ہوئی ہے۔ تو جو نبی پڑھائی لے کر آیا، جو قرآن پڑھائی والا قرآن ہے، آج وہی امت اور اسی امت کو پڑھنے والے لوگ، اسی قرآن کو ماننے والے لوگ آج سب سے جاہل نظر آیا ہے۔ لہٰذا یہ میرا موضوع نہیں، چند باتیں بس میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سیرت کے اعتبار سے ہمیں اپنی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو یہاں گفتگو کی ہے اس میں کوئی بھی عمدن سہمن کوئی خامی یا لفظ رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ تحقیق کے توفیق مجھ سے معاف فرما دے اور تمام لوگ ایک مرتبہ پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک خطیب کی حیثیت سے بھی آیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ذمہ دار انسان بھی ہوں الحمدللہ، تو میں اپنے تمام مہمانوں سے بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں میں بڑے جب سے میں سنتے آ رہا ہوں ہادی عالم کو، تب سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس بات سے آپ سب متفق رہیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو متفق نہیں رہیں گے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میرے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہوں۔ تمام مہمانوں سے، تمام شعراء سے، تمام جو لوگ بھی آئیں گے بعد میں، سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہادی عالم کی محفل رکھا جائے۔ اس محفل کو رحمت للعالمین کی محفل رکھا جائے، اسے کربلا نہ بنایا جائے۔ جب کربلا کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ تو ہم دل کھول کر کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہوتی ہے، وہ صرف نعت ہونی چاہیے، خالص نعت ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصورات میں، ہمارے دل میں، ہمارے جذبات میں اگر کوئی ذات رہے تو رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آج کا دن ہم نے خاص کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے خاص کیا۔ جلوس نکالا تو مصطفیٰ کا جلوس نکالا ہے۔ میلاد منائی ہے تو کہیں رحمت للعالمین کا بورڈ لگا کر میلاد بنائی، کہیں ہادی عالم کا بورڈ لگا کر میلاد بنائی ہے۔ لہذا میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ذہنوں میں تصور رکھا جائے، صرف مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا جائے۔ بے شک میں دل نہیں دکھانا چاہتا دوستوں، کیونکہ جب لوگ آتے ہیں نا، ایک شعر پر جب بات کرنا شروع ہوتی ہے تو پوری محفل کو رخ کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ وہ سب میرے آقا ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا والے ہیں وہ میرے آقا نہیں ہیں، میرے آقا ہیں۔ ان کے قدموں کے ذروں کے برابر بھی میری اوقات نہیں دوستوں۔ آپ سمجھ میں آ رہے، میں توہینانہ جملہ یہ نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ میں خود 10 دن کے پروگرام میں جاتا ہوں، محرم میں جاتا ہوں الحمدللہ، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو اپنی مسجد میں ذکر کربلا کرتا ہوں، اپنی مسجد میں ذکر حسین گاتا ہوں، اور جب ذکر حسین کرتا ہوں تو پھر کسی اور کا ذکر نہیں کرتا۔ بے شک بات سمجھ میں آئی؟ جب ذکر حسین کرتا ہوں تو پھر اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ لہذا آج ذکر مصطفیٰ کرنے آیا ہوں تو وہاں کسی اور کو شریک کرنے کا لہذا میں معذرت کے ساتھ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ